انفاق فی سبیل اللہ کی آیات نازل کی ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جیسے ایک دانے کو وہ 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے 700 دانہ بن جاتا ہے، ایسے میں تمہارے صدقے کو بڑھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات کوئی شخص ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے، اپنے اپنے اخلاص کے حساب سے، اور جہاں خرچ کیا اس کی ضرورت کے حساب سے۔ اگر آپ روزانہ کھانا کھانے والے کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کا اجر کم ہوگا، اگر آپ 3 دن کے بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، اگر آپ کسی ہیروئنچی کو کھانا کھلاؤ گے اس کا اجر کم ہوگا، کبوتر کو دانہ ڈالو گے اس کا اجر کم ہوگا، کسی مدرسے کے طالب علم کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ روزہ تم کھایا پیا کرو سحری میں یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے تکیے کے نیچے کالا دھاگا رکھا اور سفید دھاگا رکھا اور کھانا شروع کر دیا، پھر دیکھے اٹھا کے تکیہ ابھی تو کالا سفید سمجھ نہیں آ رہی اور کھانا شروع کر دیا، باہر جناب روشنی ہو چکی ہے اور وہ اپنا دھاگا دیکھتا ہے اور کھاتا چلا جاتا ہے، جا کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول یہ کیا مراد ہے اس کی، ادھر تو روشنی ہو چکی تھی اور دھاگا تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی لائٹنگ تھی نہیں کسی قسم کی۔ تو آپ نے فرمایا کالا اور سفید دھاگا تیرے تکیے کے نیچے اگر آ گیا ہے تو اس کا مطلب تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہوا، کیونکہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد تو رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی ہے، اور اگر یہ افق سارا تیرے تکیے کے نیچے آ گیا ہے تو پھر تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہوا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے مراد تو دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا ہے۔ اب بتاؤ کہ وہ لغت کو جانتا تھا کہ نہیں؟ عربی زبان کو جانتا تھا نا، کالا دھاگا سفید دھاگا وہ اس نے رکھ لیا وہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے کتاب و سنت صرف عربی زبان سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے 253 سے 286 نمبر آیات میں انبیاء کرام کی آپس میں فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض آیات اللہ کی صفت ہے، اللہ کے بول ہیں، اللہ کی کلام ہے، مگر اس کی کلام بعض سے بعض افضل ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں کیا آتا ہے؟ 10 پاروں کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ سارے قرآن سے افضل ہے، سارے قرآن میں افضل صورت ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ آیتیں آیتوں سے افضل ہیں، صورتیں صورتوں سے افضل ہیں، انبیاء انبیاء سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ان کو امام الانبیاء بنایا، فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کا سردار ہوں، لیکن فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دیا کرو، یعنی اس چکر میں نہ پڑو کہ آپ یہودیوں عیسائیوں کو پکڑ کر کہو تم کو ہمارا نبی افضل ہو، کوئی ہمارا نبی افضل، تو یہ مقابلے کرنے بری چیز ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بات کریں گے آپ اپنی کریں گے، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے افضل کیا ہے اور ساری آدم علیہ السلام کی اولاد سے افضل کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن ساری انسانیت کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور سارے انبیاء اور رسول وہاں پہ معذرت کر لیں گے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا۔ تو اس حساب سے بھی اللہ نے آپ کو بہتر مقام دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی فرمایا یہ تمام آیات میں سب سے افضل ہے، تمام آیات میں آیات کے حساب سے آیت الکرسی افضل ہے، صورتوں کے حساب سے سورۃ الفاتحہ افضل ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اپنے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کیا ہے، اور جو شخص نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، اور جو رات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔
بہت عظیم آیت ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسلام میں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جبر نہیں، دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام میں آنے میں آپ پر جبر نہیں کہ آپ ضرور مسلمان ہوں، کوئی شخص چاہے نہ ہو۔ اس وقت مسلمان اقلیت میں ہیں اور کافر اکثریت میں ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، تو ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ تم ضرور، اور پاکستان کے اندر بھی رہتے ہیں، سعودیہ میں بھی کافر رہتے ہیں، تو کوئی بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ، اس میں جبر نہیں۔ لیکن جب مسلمان ہو گیا، اب کہے میں دوبارہ کافر ہونا چاہتا ہوں، تو یہاں جبر ہے، وہ مرتد ہوگا۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ سعودیہ میں کافر ہیں، یعنی مجھے یاد نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اکثر ملکوں میں ہیں، تو جو واپس جانا چاہتا ہے وہاں جبر ہے، آنے کے میں جبر نہیں ہے۔ ایک تو یہ وضاحت سمجھانی چاہیے، اور دوسری وضاحت یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں صبح سے شام تک، ان میں کچھ کاموں میں جبر ہے اور کچھ کاموں میں جبر نہیں ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ پر کوئی جبر نہیں تھی، آپ نہ چاہتے تو نہ آتے، اس میں جبر نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، تقدیر کی چوٹ لگ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی لمبا ہے تو کیوں لمبا ہے، چھوٹا ہے تو کیوں چھوٹا ہے، کالا ہے تو کیوں کالا ہے، یہ چیزیں ہیں جن کو تکوینی چیزیں کہا جاتا ہے، ان میں جبر ہے۔ جس کو رب نے چاہا لمبا کر دیا، جس کو چاہا کالا کر دیا، جس کو چاہا اس زمانے میں پیدا کر دیا، جس کو چاہا 1000 سال پہلے پیدا کر دیا۔ اس میں کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس، اس میں جبر ہے۔ لیکن اذان ہوئی، نماز پڑھنے جانا یا نہیں جانا، مسلمان ہونا یا نہیں ہونا، اس میں جبر نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے نمرود کے ساتھ۔ نمرود کا لفظ ثابت نہیں، لیکن چلو مشہور ہے۔ وہ کہنے لگا، حضرت ابراہیم کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندگی موت کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، جس کو چاہوں سزا دے کر قتل کر دوں، جس کو چاہوں آزاد کر دوں۔ اب بات ہوئی غلط تھی، زندہ کو آزاد کرنا یہ زندگی دینا تھوڑی ہے۔ لیکن بال کی کھال اتارنے کی بجائے انہوں نے اور پتہ پھینک دیا۔ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو لاجواب ہو گیا، کہنے لگا بس اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ ہمیشہ جو لاجک میں اور دلیل میں کمزور ہوتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے دھونس پر کہ بھائی بس اس کو آگ میں جلایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ہمارا اگرچہ لاجک کے مطابق ہے، لاجک میں بھی ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ لاجک تیری نہ ہو، رب کی ہو سکتا ہے وہ لاجک اس جہان کی نہ ہو، اگلے جہان کی ہو۔ مثلا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا لاجک ہے؟ ظہر کی رکعتیں 4 اور مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ ظہر کی 5 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے لاجک کے مطابق ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لاجک کے مطابق نہ ہو۔ پھر ایک قصہ ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک بستی تھی اور وہ گری ہوئی تھی، لوگ مرے ہوئے تھے۔ ایک شخص پاس سے گزرا، کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ تباہ ہو چکے، ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے، یہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اس شخص کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور دوبارہ زندہ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ پاسبل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ قادر بھی ہے۔ مرنے کے بعد جب قیامت میں زندہ ہوں گے تو وہ تو
دیکھنے کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ کرنا اور یہ واقعہ زندہ ہونے کا، اور جو میں نے کل بیان کیا تھا، یہ سارے واقعات قرآن حکیم میں مردوں کے زندہ ہونے کے اس جہان کے ہیں، جو بین دلیل ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی آیات نازل کی ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جیسے ایک دانے کو وہ 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے 700 دانہ بن جاتا ہے، ایسے میں تمہارے صدقے کو بڑھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات کوئی شخص ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے، اپنے اپنے اخلاص کے حساب سے، اور جہاں خرچ کیا اس کی ضرورت کے حساب سے۔ اگر آپ روزانہ کھانا کھانے والے کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کا اجر کم ہوگا، اگر آپ 3 دن کے بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، اگر آپ کسی ہیروئنچی کو کھانا کھلاؤ گے اس کا اجر کم ہوگا، کبوتر کو دانہ ڈالو گے اس کا اجر کم ہوگا، کسی مدرسے کے طالب علم کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ صدقے کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ نمبر 2 یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم مالک نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ ہمارا بھی مالک ہے، ہمارے مال کا بھی مالک ہے۔ اور قیامت والے دن پوچھے گا تو نے کہاں خرچ کیا؟ تو جس کو پوچھا جائے کہ تو نے کہاں خرچ کیا، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ منشی ہوتا ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھ نہ سکے کہ کہاں خرچ کیا۔ اس لیے ہم سب منشی ہیں، ہم میں مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم مالک نہیں تھے، منشی تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہم مالک بھی نہیں تھے، پھر بھی خرید لیا، اب تو کوئی کسر نہیں رہ گئی نا۔ اب اگر جنت چاہیے تو مال جان ہماری نہیں ہے، تو جب وہ ہماری نہیں، غریب کا مال غریب کا ہے، ہماری تنخواہوں میں آ گیا ہے، تو اس کو دیتے وقت کبھی بھی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلانا یا اس کو تکلیف دینا، چکر لگوانا، خام خواہ ذلیل کرنا اس کو، اس کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں جو آپ دے رہے ہو۔ احسان کی چیز کا احسان تو مالک کا، جس نے تجھے نوکر بنا لیا، تیرے ذریعے اس کو دے رہا ہے، اور تجھے خام خواہ کا اجر مل رہا ہے، تو بند کر کسی اور کے ذریعے دے دے گا۔ بچے یتیم ہو جائیں تو کیا مر جاتے ہیں؟ باپ کہے میں ان کو رزق دیتا ہوں، نہیں، وہ گیا تو کوئی اور دیتا ہے۔ اس لیے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل کی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ یہ نور ہیں اور اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ یہ آخری 2 آیتیں جو ہر رات پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ ہر رات جو یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے آخری، اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ کیسے کافی ہو جاتی ہیں یہ اللہ جانتا ہے، معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں آخری 2 آیتیں ہر رات پڑھنی چاہیے۔ اگلی صورت ہے سورہ آل عمران۔ یہ آل عمران، جو عمران تھے نا، یہ نانا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے نام پر عمران اور آل عمران صورت ہے۔ شروع میں اللہ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات۔ کچھ آیتیں ہیں جن کا ایک ہی معنی بنتا ہے اور کوئی معنی بنتا ہی نہیں، دوسری ہیں جن کے معنی 2 بنتے ہیں مگر ایک صحیح ہے۔ تو جو فتنہ پرداز لوگ ہیں وہ غلط معنی نکال کر فتنے کی پیروی کرتے ہیں، اور جو نیک لوگ اور علماء ہیں وہ صحیح معنی کو دیکھتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آیتیں قرآن کی ہیں مگر 2 معنی نکلتے ہیں، فتنے والے غلط معنی کی طرف جاتے ہیں۔ آج کل یہ گامدی ہو گیا، وہ جیلم والا ہو گیا، اور دوسرے تیسرے، ان کا کام یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی لغت سے معنی نکالتے جانا، لغت سے معنی، نہ صحابہ کرام کو پوچھنا کہ تمہیں کیا سمجھ آئی ہے،
نہ تابعین کو پوچھنا کہ تمہیں کیا سمجھ آئی ہے، نہ ائمہ اکرام کو پوچھنا کہ اس آیت کی تمہیں کیا سمجھ آئی ہے، اپنے دماغ، اپنی عقل اور لغت سے کو ملا جلا کر کے اپنے معنی پہنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ روزہ تم کھایا پیا کرو سحری میں یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے تکیے کے نیچے کالا دھاگا رکھا اور سفید دھاگا رکھا اور کھانا شروع کر دیا، پھر دیکھے اٹھا کے تکیہ ابھی تو کالا سفید سمجھ نہیں آ رہی اور کھانا شروع کر دیا۔ باہر جناب روشنی ہو چکی ہے اور وہ اپنا دھاگا دیکھتا ہے اور کھاتا چلا جاتا ہے۔ جا کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول یہ کیا مراد ہے اس کی، ادھر تو روشنی ہو چکی تھی اور دھاگا تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی لائٹنگ تھی نہیں کسی قسم کی۔ تو آپ نے فرمایا کالا اور سفید دھاگا تیرے تکیے کے نیچے اگر آ گیا ہے تو اس کا مطلب تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہوا، کیونکہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد تو رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی ہے، اور اگر یہ افق سارا تیرے تکیے کے نیچے آ گیا ہے تو پھر تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہوا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس سے مراد تو دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا ہے۔ اب بتاؤ کہ وہ لغت کو جانتا تھا کہ نہیں؟ عربی زبان کو جانتا تھا نا، کالا دھاگا سفید دھاگا وہ اس نے رکھ لیا وہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے کتاب و سنت صرف عربی زبان سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ دو، گوٹ سے کاٹنا ہے، کونی سے یا کندھے سے، کسی لغت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، نہ عقل سے سمجھ آ سکتی ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سمجھ آ سکتی ہے کہ گوٹ سے کاٹنا ہے اور وہ کونی سے نہیں کاٹنا۔ اس لیے یہ فتنہ پرداز لوگ قرآن کی آیات میں سے متشابہ آیات کی پیروی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد لمبا قصہ ہے حضرت آل عمران کا، حضرت مریم علیہ السلام کا اور زکریہ علیہ السلام کا۔ زکریہ علیہ السلام، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو والدہ تھی عمران کی بیوی، ان کو امید پیدا ہوئی بچے کی، تو کہنے لگی مجھے جو بھی پیدا ہو وہ اللہ واسطے وقف ہے۔ کیا کہا؟ مریم پیدا ہو گئی، چلو اللہ واسطے وقف ہیں۔ زکریہ علیہ السلام نے کفالت شروع کر دی، ان کا محراب کا دروازہ بند کر کے گئے، اس کے پاس طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا اللہ نے دیے ہیں۔ کہا اگر اللہ ان کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی پھل دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی رب نہیں موڑتا، یہ نبی ہے رب کا، بوڑھا ہو گیا ابھی تک ہمیشہ سے بچہ مانگ رہا، نہیں دیا رب نے۔ رب ہے، بادشاہ ہے، مستجاب الدعوات کوئی نہیں ہوتا۔ رب چاہے انبیاء کی رد کر دے اور چاہے تو کسی عام بندے کی مان لے، بادشاہ ہے وہ، اس لیے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے بچہ عطا کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا دیا۔ یہ سارا قصہ بتاتا ہے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا نہیں، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں جس طرح تم سمجھتے ہو، اور مریم علیہ السلام یہ اپنی ماں باپ کی بیٹی ہے، یہ بھی رب نہیں۔ اس سارے قصے میں عیسائیوں کے ان تثلیث کے نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا عقیدہ اور عمل درست کرنے کی توفیق دے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔